تکاثر، سورہ تکاثر، صفحہ نمبر 792 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو، اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ تکاثر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری پارے میں زیادہ تر فکر آخرت کا تعلق ہے۔ آخرت ہمارا گویا انجام ہے، وہاں تک مسلمانوں کا یقین ہے کہ ہم سب نے پہنچنا ہے اور مالک یوم الدین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں کہا یہ گیا کہ جو انصاری قبیلہ تھا، اس کے اندر پھر دو جو قبیلے تھے، قومیں تھیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں آج بھی تفاخر فخر کے طور پر، تکاثر کثرت کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان کے اتنے افراد، ہمارے خاندان کے پاس دنیاوی طور پر یہ سہولتیں، تو وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک قبیلے نے کہا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اب یہ تقابل جو ہے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو مقابلہ ہے خواہ وہ جانوروں کا بھی ہو، اس کا انجام جو ہے شاید ہی اچھا ہو، ورنہ اس کا انجام لڑائی تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ دیہاتوں کی چیزوں کو بھی آپ نوٹ کیا کریں،
خاص کر کبوتر بازی، اس پر کبھی بات کریں گے۔ بٹیرے بازی، لڑائیاں ہوتی ہیں بٹیروں کی، مرغوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور وہ لاکھوں ہزاروں میں بکتے ہیں۔ کتوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بڑے بکتے ہیں، اور کتوں کی ریچھ کے ساتھ بھی لڑائی کرائی جاتی ہے۔ پھر بیلوں کا بھی ہوتا ہے جلسہ، پنجابی میں اس علاقے میں اس کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی بیل جب دوڑائے جاتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب یہ سارے جتنے مقابلے ہیں، گھوڑ دوڑ کا بھی مقابلہ ہے، اونٹوں کا بھی مقابلہ ہے، ان سارے مقابلوں کو دیکھیں تو آخر میں جو انجام نکلتا ہے وہ لڑائی نکلتا ہے، تقریباً بہت کم ایسا ہوگا کہ اختلاف نہ ہو۔ ان دو قبیلوں میں بھی جو یہ اختلاف ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ آج بھی آپ نوٹ کریں دیہاتوں میں جا کر، اصل میں دیہات ہم نے سمجھ لیا وہ جہاں پہلے ہم رہتے تھے، اب وہ چونکہ شہر کے قریب ہو گئے ہیں تو ہم نے سمجھا وہ دیہات ہے، دیہات اب یہ اور آگے ہیں۔ تو وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی وہ بطور فخر کہتے ہیں یہ اتنے بیگے نہیں، اب تو مربع، اتنے مربع میرے ہیں، اتنے مربع فلاں کے ہیں، یہ دیکھا یہ ٹاپ کلاس جو ہے بچڑا یہ میرا، یہ بھینسا میرا ہے، یہ فخر کرتے ہیں۔ وہ فخر کرتے کرتے بات آ گئی تکاثر پر، تکاثر ممانا کثرت پر، کہ ہمارے آدمی، ہمارے قبیلے کے آدمی زیادہ ہیں۔ ہمارے آپ بھی یہ کیا کہہ لیجیے غلط فہمی ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں یا ہمارے برادری میں افراد زیادہ ہیں۔ تو وہ بات چلتی چلتی جب اختلاف تک پہنچی تو ایک قبیلے نے کہا اچھا یہ تو فلاں لڑائی میں ہمارے آدمی مر گئے تھے، ورنہ ہمارے آدمی تو تم سے زیادہ تھے، تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ قبرستان چلتے ہیں، یہ گن لو۔ مطلب یہ ہے کہ ٹانگ اوپر ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونا۔ تو اس وقت جب یہ اختلاف ہوا تو یہ آیتیں نازل ہوئی، الہاکم التکاثر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مال کی کثرت کے لیے بغیر حساب و کتاب کے پیچھے بھاگنا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کا اسے فکر نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں قبر کی طرف توجہ کروں، بلکہ وہ اسی مال کی طرف ہی جاتا ہے۔ یاد رہے کہ رزق حلال کی تلاش بالکل جائز ہے، الکاسب حبیب اللہ۔ یہ جو پابندی ہے رزق حلال یعنی صحیح طریقے سے رزق کمانا، صحیح جگہ پر خرچ کرنا، اس پر کوئی اسلام میں پابندی نہیں ہے۔ پابندی ہے غلط طریقہ کار کی، بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا، اور اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آ کر گزارش کی تھی کہ اپنا حال تو معاشی طور پر بڑا کمزور ہے، کچھ کیجیے ہمارے لیے آقا، تو آپ نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا بس ایسا کرو کہ وہ جو آپ کے پاس کلہاڑی ہے وہ لے لو، رسی بھی لے لو اور جنگل میں چلے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ اور مدینہ میں بیچ دو۔ دیکھو مانگنے سے کتنا احتیاط، اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ تو صحابی رسول تھا، وہ جو اللہ کے نبی کی بات سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ اس نے عمل کیا، واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملا،
فارغ ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ میں گٹھلیاں تھیں یعنی سختی تھی، دیکھ کر کہا یہ کیا؟ تو عرض کیا ہادی عالم، مرشد عالم، سرور عالم، مخبر عالم، محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بس پہلے کبھی یہ کام کیا نہیں تھا اس لیے یہ ہو گیا۔ آپ نے محبت میں وہ ہاتھ چوما اور چوم کر فرمایا القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں ہیں ان میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو بیچارہ رزق حلال کماتا ہے اس پر مذاق اڑاتے ہیں، اور جو بغیر حساب کتاب یعنی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوٹ کھسوٹ کرتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی حلال اور حرام کا جو رزق ہے اس کو انہوں نے مکس کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر